داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا والوں سے بیان نہیں کرنا، سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے نہیں کھولنا، اللہ والوں سے ہی کہیں گے جب کہنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک شیخ احمد نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی میں بڑی مشکلات آئی، پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایک ایسی مشکل آئی تو حل ہی نہیں ہوتی تھی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ گزرا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ رسول کو پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا گنج بخش حجویری نے لکھا ہے، تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ وہ ابو مسلم بادشاہ تھا تو ان ایک آدمی اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا، داتا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر اس درویش کو آزاد کیا۔ کہنے لگا بابا جاؤ، مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں۔ بابا سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چھومے، کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا۔ وہ شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا، ابھی بھی نہیں سمجھ آئی۔ وہ کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں، وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے، مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کچھ کہنے کی، جو تہجد کے وقت تجھے بھیجتے ہیں کہ جب کھول جا کے دروازہ، وہ ضرورت رکھیں گے، میری ضرورت رہے گی کہ میں تجھے کوئی کام کہوں، ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضرت شیخ ابو نور کی داتا دربار پر حاضری ہوئی۔ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پر گھوم رہا تھا، کہتا جاتا تھا کہ داتا 10 روپے دے، 10 روپے دے، 10 روپے دے۔ تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا داتا نے تجھے کیا دینا ہے، ادھر آ میں تجھے دیتا ہوں۔ اس نے 10 روپے اسے دیے۔ بندہ بڑا حسین تھا، ہنس پڑا، کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں، دلانے لگا ہے تو منکر سے ہی دلا دیے، جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں اور چکر میں تھا، اس نے میرے ہی اوپر بات جڑ دی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کر پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک۔ بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کوئی ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص دور سے ان کی شہرت سن کر آیا، میں نے تو ملنا ہے کہ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے کہ ناراض ہو بھی گیا تو زیادہ دیر تک ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ پہنچ گئے، اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتا ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریوں کو کھایا کرتا ہے اور یہاں یہ چرا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ اس وقت کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا حضور آ ہی گیا ہوں تو مہربانی کریں قبول فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بڑھئے اور بکریاں کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرمانے لگے لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ۔ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے تب سے بھیڑیے نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے، بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے، گناہ چھوڑ دیے ہیں، اس کی فرما برداری میں آ گیا ہے، اب اسے بکریاں چرانے کی ضرورت نہیں رہی۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی ان بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش ہوئی کہ شاید بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے نہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا تو بزرگوں نے ایک لکڑی کا پیالہ جو ان کے پاس تھا، وہ غار میں بیٹھے تھے، ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی تھی، بابا جی اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا،
जैसे ही रखा था तो वो दूध से भर गया। कहते हैं कि उन्होंने मुझे दिया तो वो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो वो शहद से भर गया और मुझे दिया। 1000 साल पहले दाता साहब ये वाकया लिख रहे। आगे मैंने फौरन कहा, हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकला करता, ये अब कहां से निकाल रहे हैं। तो वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे और हजरत मूसा पत्थर पर डंडा मारे तो अल्लाह वहां से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थरों पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थरों पहाड़ों से दूध व शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे कि बात सिर्फ ये है कि अगर आज भी हो, अगर इब्राहिम का ईमान पैदा तो आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। तो कहने लगा फिर हुजूर मेरे लिए भी दुआ करे। हजरत कहने लगे फिर दुआ तो दुआ ना कर, तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर। तो नबी करीम खातमुन नबीय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी शुरू कर। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी शुरू कर। दाता साहब फरमाते हैं कि सूफिया की एक जमात है जो कहती है कि हमने कभी अपनी ज़बान पे दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी। इससे सारे मुकाशफात खोले गए, इससे सारे मुशाहदात खोले गए, इसी से करमतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा, हर शय अल्लाह रसूल की। और दाता साहिब कहते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। पूछा अब दुआ क्यों नहीं मांगते? वो कहते हैं कि अल्लाह को तो पता ही, हमें क्या चाहिए। अल नूर मुकद्दस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और शेयर लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी से और जल्द अज जल्द पहुंच जाए और दूसरे भी इससे मुस्तफीद होते रहें। शुक्रिया।